بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے. 11-12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ لاہور میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح خانہ تشریف لائے. آنے والے مخلصین نے تسبیح خانہ میں 11 طاقتور روحانی اعمال سے اپنے مسائل، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پائی. 11 ربیع الاول کی صبح ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسبیح خانہ میں وسیع و پرتکلف لنگر شروع کر دیا گیا. لنگر میں قورمہ، بیسن والے نان، پدانے، حلوہ پوری اور میٹھا شربت مسلسل چلتا رہا. تسبیح خانہ کی جانب سے پہلی بار 11 بابرکت پانی آنے والے عقیدت مندوں کے لیے عام کر دیا گیا. آپ سال میں کسی بھی دن تسبیح خانہ آ کر یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں. 11 ربیع الاول کو بعد از نماز مغرب روحانی نشست میں شیخ الوظائف نے درود پاک پڑھنے اور اس کے کمالات پر بیان فرمایا، جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار. ایک تسبیح ایسی ہو. اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب. روحانی نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے 3 طاقتور روحانی اعمال کرائے. یہ وہ عمل ہے جو میرے حضور کے مبارک نام ہیں 99، اور ہر نام میں تاثیر ہے، ہر نام میں طاقت ہے، ہر نام ناکامیوں کو دور کرتا ہے، ہر نام دل کی مرادیں لاتا ہے، ہر نام عیب ختم کرتا ہے، اور ہر نام بے اولادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ناکامیوں کے لیے، اور ایسے لوگ جو ناکامی کی انتہا تک پہنچ چکا ہے ان کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے. ہر نام میں طاقت تاثیر ہے، ہر نام میں عزت اور برکت ہے، ہر نام میں شان و شوکت ہے، ہر نام کے اندر خلوص اور کمال ہے. اور جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے ماتھے کو ذلتوں سے بچائے گا. اگر آپ نے اپنی پیشانی کو آج رحمتوں کے رنگ بھرنے ہیں، برکتوں کے رنگ بھرنے ہیں، عنایتوں کے رنگ بھرنے ہیں، تو پھر یہ آج مسواک کا عمل. اب یہ عمل طاقتور کتنا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بیٹی کا مسئلہ ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، گھر کے قرضے ہوں، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی کینسر، کوئی روگ ہو، کوئی قرضے ہوں، کوئی ناکامیاں ہوں، کوئی دل کی آس اور امید ہے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی ناکامی ہو جو دور نہ ہو رہی ہو، کوئی زندگی کی مشکل ہو، تنگی ہو، تلخی ہو، نسل در نسل مسائل ہوں، بے سکونی ہو، جادو جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، اور وہ ساری ناکامیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر یہ جو پڑھا حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. کر دیا. اب میں حضور کے گھرانے کے نام، حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، اب میں ان سب کا نام لیتا جاتا ہوں. آپ سب کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتے جائیں. یہ آج ان ہستیوں کے نام پڑھے ہیں، اب ان ہستیوں کا وسیلہ دے کے دعا کرنے لگے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح تمام مخلصین کو بہترین لنگر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد تمام آنے والے مخلصین کو شیخ الوظائف نے انفرادی طور پر اسم اعظم کا دم فرمایا. ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اپنے مسائل، مشکلات و پریشانیوں کا حل پانے اس دم میں شامل ہوئے، اور مخلصین نے منہ مبارک کی زیارت کی. گلیوں میں حلوہ پوری اور شربت الائچی کی سبیل مسلسل چلتی رہی. شیخ الوظائف کی دوسری روحانی نشست ہوئی، جس میں شیخ الوظائف نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے پر درس فرمایا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک زندگی میں ایک عزم کرنا ہے، اور وہ یہ عزم کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پل کو ربیع الاول بنانا ہے، ہر سانس کو، ہر لمحے کو، ہر صبح کو، ہر شام کو ربیع الاول بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، عشق دنوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق لمحوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق مہینوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میں کملی والے سے محبت کروں گا، آپ کی غلامی کا سوچوں گا۔ عشق ہر پل ہوتا ہے، ہر سانس ہوتا ہے، ہر لمحہ ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر گام ہوتا ہے، ہر قدم ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے 5 روحانی عمل اجتماعی طور پر کروائے۔ جس وقت بندہ یہ رنگ اپنی ہاتھوں میں رکھتا ہے اور اپنے سامنے رکھتا ہے، جس وقت یہ بندہ یہ رنگ، اس وقت دنیا میں جتنے بھی بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بکھرے ہوئے رنگ ہیں، وہ سارے بکھرے ہوئے رنگ کائنات کی فضاؤں میں، ہواؤں میں موجود ہیں۔ وہ رنگ، وہ سارے کے سارے رنگ ان رنگوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر رنگ میں ایک اپنی طاقت ہے، ہر رنگ میں اپنی شفا ہے، ہر رنگ میں اپنی تاثیر ہے، اور ہر رنگ میں اپنا ایک کمال ہے۔ پھر وہ رنگ میرے جسم میں اتر جاتے ہیں اور میرے جسم کے روگ، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ اور سارے کے ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ رنگوں کی دنیا، رنگوں کی دنیا، یہ 7 رنگ ہیں، یہ نلکی ہے، یہ رنگوں کی دنیا ہے۔ ایسے نہ سمجھیے گا، سائنس رنگوں کو مانتی ہے، سائنس مانے یا نہ مانے، روحانیت کی دنیا، روح کی دنیا، عملیات اور وظائف کی دنیا، اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ اگلا عمل جو ہے سیب اور لونگ کا عمل ہے، سیب اور لونگ کا عمل ہے۔ نسلوں میں بے اولادی ختم کرانے کے لیے عمل، اور جن کو سیب اور لونگ کی ضرورت نہیں، وہ اس نیت سے عمل میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ میری نسلوں کو بے اولادی کا روگ نہ دکھانا، اور جتنے بے اولاد ہیں ان سب کا آپ تصور کر لیں۔ اے اللہ میرے پاس تو اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں میں ان کا تصور کر لیتا ہوں۔ جو مخلوق کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا پہلے بھلا کرتا ہے۔ یہ سینکڑوں سالوں، صدیوں سے یہ مستند حوالے موجود ہیں۔ اب نالین مبارک کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو لیمینیشن کرا کے اپنی پرس میں رکھیں، تھیلی میں رکھیں۔ سدا بہار نور اور رحمت کی چھائیں ہمیشہ رہیں گی، اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی مشکل پریشانی آئے تو اس نالین مبارک کا کارڈ اپنے سر پر رکھ کر وجدان، توجہ اور پورے درد کی کیفیت سے پڑھیں گے، بحق کے خاتم النبیین، بحق کے خاتم النبیین۔ اس نے کہا میرے بیڑے تر جاتے ہیں، میری کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ میں نے درود تاج پڑھا تھا۔ یہ تو میرے کملی والے کا درود ہے، ان کی شان ہے، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ عشق ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آئیں درود تاج کا ایک عمل ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آخری پیکج ہے، اس کے بعد اختتامی الوداعی دعا ہے۔ جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا اور سنا اس کا مقصد حل ہوتا ہے، جس بیماری کے لیے وہ بیماری ختم، وہ مسئلے حل، اور حتیٰ کہ اس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو صدیوں سے آزمودہ ہیں، جس تکلیف، جس بیماری، جس جادو اثرات اور بندشوں کے لیے، حتیٰ کہ آسیب کے لیے، امراض کے لیے، وبا کے لیے، برس کے لیے، اچانک موت اور درازی عمر کے لیے، اور دین و دنیا کے نقصان نہ پہنچیں، اس کے لیے بہت طاقتور عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا، بہت زبردست عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا۔ اور اس قصیدہ بردہ شریف کا کو ہم سنیں گے توجہ سے، دھیان سے، اور سنتے ہوئے اپنی مقصد، اپنے مسائل
अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करेंगे। महफिल के इख्तिताम पर शेख उल वज़ाइफ ने सूरह कुरैश और या कहारों के 120 दिन के चिल्ले का इख्तितामी अमल करवाया। आखिर में शेख उल वज़ाइफ ने एक पुरकैफ दुआ फरमाई और आने वाला मजमा खुशियां और खुशहालियां समेट कर रुखसत हुआ। इस आने वाली तेरी बंदियां और बंदे जब घरों में लौटे, इनके चेहरे पे नूर, इनकी पेशानियों में नूर, इनकी उंगलियों से नूर, इनके रुएं से नूर निकले। उस नूर से इनके घरों को आबाद कर दे, इनकी नस्लों को शाद कर दे, इनके कारोबार को कुशादा कर दे, इनको औलाद की झोलियां भर दे, इनकी नस्लों में बेऔलादी ना दे, कर्जे ना दे, तलाके ना दे, तलाके ना दे, और ए मौला बीमारियां ना दे, नफरतें ना दे, उल्फतें अता फरमा, उल्फतें अता फरमा। जो बंदा इस दरूद पाक को अब उसके फायदे सुने, अब वो जो दरूद पाक है वो दरूद पाक भी आप सुन लें और उसके फायदे भी सुन लें। इस दरूद पाक का पहला फायदा ये है कि रोज़े माशर इसको पढ़ने वाले शख्स का मेरे कमली हाले के यहाँ वो मकाम होगा जो हजरत बिलाल का मकाम है। सिर्फ जुमे की नमाज के बाद 11 बार, और ये इसका पहला फायदा है। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? 11 बार। अच्छा, अब दूसरा फायदा सुने। दूसरा फायदा यह है जो इस दरूद पाक को पढ़ेगा उसका चेहरा रोज़े माशर और जिंदगी में कभी मस्क नहीं होगा, स्याह नहीं होगा, खिंजीर और बंदर नहीं बने। उसका चेहरा मस्क नहीं होगा, स्याह नहीं होगा, खिंजीर और बंदर नहीं बने। तीसरा इसका फायदा यह है जो इसको पढ़ेगा फरिश्ते उसको मोहब्बत से इकराम से पेश आएंगे और मौत के वक्त उसके फरिश्ते उसके खुद काम आएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, खुद काम आएंगे। बड़ी गहरी बात है, मौत के वक्त फरिश्ते खुद उसके काम आएंगे। चौथा फायदा इस दरूद पाक की पढ़ने वाले को क्या है, उसको आंखों की वो रोशनी मिलेगी जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिली थी। वो कैसे? उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, मीलों और मीलों दूर हजरत सारिया एक कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं और वो गज़वे पे गए हुए थे और दुश्मन पीछे से अचानक हमला कर रहा था और इनको पता नहीं था। और हज़रत उमर ने खुतबे में खड़े होकर वहीं से कहा, सारिया अल जबल, सारिया जरा पहाड़ के पीछे ख्याल करना, दुश्मन हमला कर रहा। हज़रत सारिया आए तो वही लम्हा, वही वक्त, वही साथ, वही खड़ी बताई और फरमाया कि मेरे पास हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज आई थी और उमर ने फरमाया था, सारिया जरा पहाड़ के पीछे ख्याल कर। और मैंने ख्याल किया तो दुश्मन शब खून मार रहा था, अचानक हमला कर रहा था और मैंने वो बस सुनते ही उस तरफ किया तो दुश्मन नाकाम हो गया। इसको वो आंखें मिलेंगी जो हजरत उमर को मिली थी। कितनी दफा पढ़ने से? 11 बार पढ़ने। अब अगले सुने, पांचवा फायदा, अल्लाह करीम इसकी नजरों से कायनात के पर्दे हटा देंगे। जब इसकी नजरों से कायनात के पर्दे हट जाएंगे, जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, फरिश्ते, जिन्नात, सब चीजें नजर आएंगी। अल्लाह जिसके सामने चाहे पर्दे हटा दे, जिससे चाहे पर्दे दे दे। कायनात के पर्दे हट जाएंगे, कश्फ की दुनिया मिलेगी, कश्फ की दुनिया मिलेगी। कितने बेशुमार लोग हैं जो कब्रिस्तान में जाते हैं, परेशान होते हैं, कब्र वालों के हालात और कब्र वालों के वाकयात उनके सामने खुल जाते हैं। हर कब्र बोल रही होती है, हर मैयत बोल रहा होता है, वाकयात खुलते हैं, वाकयात खुलते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह से कहा, मौला अब मुझसे कश्फ हटा ले, पर्दे मुझ में वापस दे दे, मुझसे बस मेरी हो गई है।
गुस्ल का पानी देखता हूं तो जो बंदा गुस्ल का पानी बह रहा, उस गुस्ल के पानी में उसकी खताएं और जुर्म बहते जा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। वुजू कर रहा तो हाथों से वो चीज धुलती आंखों से देख रहा हूं। और या अल्लाह मुझे तकलीफ होती है। और या अल्लाह रोटी खाता हूं तो उसका जिक्र है, अब जिक्र करने वाली रोटी को दिल नहीं चाहता खाता हूं। अल्लाह मुझसे पर्दे वापस दे दे, मुझे पर्दे बस हटे हुए पर्दे वापस दे दे। छठा फायदा यह है कि कश्फ की सलाहियतें अल्लाह उसको अता करेंगे। और कश्फ दिल की दुनिया को जानना, कब्र की दुनिया को जानना, परिंदों को बोलियों को जानना, परिंदों की हरकत सकनात को जानना, परिंदों की दुनिया को जानना, जानवरों की दुनिया को जानना, जानवरों के निजाम को जानना। क्योंकि हर परिंदा, हर जानवर जो बोलता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। फरिश्ता शेर जो है हत्ता के जो धारता है तो वो भी अल्लाह का जिक्र ही करता है। ये सलाहियतें मिलेंगी। और सातवां फायदा उसको ये होगा, अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाएगा और उसका नाम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए, अल्लाह उसको दोस्त बना लेगा। यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, और होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और नवा फायदा, आठवां फायदा यह है, दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको बुलंद मकाम देगा। दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको अजीम ग्रेट कर दे, और दुनिया में उसकी इज्जत वकार शान और शौकत होगी, और दुनिया में उसका मर्तबा होगा, उसकी बुलंदी होगी, सर बुलंदी होगी। और नवा फायदा उसका यह है, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई देख ना सकेगा, वो मिलेगा जो किसी को मिला नहीं। अब बताएं, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता, और उसको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सका, और वो मिला जो किसी को ना मिला। और 10वां फायदा यह है, दिल और जिस्म की आंखें खुल जाएंगी। और 11वां फायदा यह है कि उसके दिल का बर्तन वसी होगा, अल्लाह उसके दिल की तमाम तारीकियां मिटा के उसके दिल को रोशन मुनव्वर कर देंगे। और 12वां फायदा यह है, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएगा। मुखलिसीन अलाहुद्दीन, अल्लाह मुखलिसीन में उठाएगा। और पता है मुखलिसीन कौन होंगे? मुखलिसीन मेरे कमली वाले के यार होंगे, मुखलिसीन आले बैत होंगे, मुखलिसीन बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियां, अल्लाह के दरवेश होंगे। ये होंगे जो क़यामत के दिन उठेंगे। जो बंदा जुमे की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार ये दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएंगे। और 13वां फायदा, इस दरूद पाक पढ़ने वाली की जुबान में अल्लाह वो तासीर देगा, जो बोलेगा अल्लाह वो कर देगा। जो बोलेगा अल्लाह वो हाँ। और 14वां फायदा, अल्लाह उसकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर करके उसे सेहत अता फरमाए। ये जो बाज मजाजीब होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार और अल्लाह की खास हस्तियां, नेक, ये जो होते हैं, ये मुंह से बोलते हैं, बोलते हैं और हो जाता है। बोलों में वो जिंदगी आती है, बोलों में वो तासीर आती है, बोलों में वो कायनात आती है, वो चीज होती है। सिर्फ 11 दफा पढ़ लें, तासीर मिल जाती है। एक साहब सियासी आदमी हैं, मशहूर हैं, मुझसे कहने लगे, मेरे एक पीर साहब थे, उन्होंने मुझे एक वजीफा दिया था, मैं जो बोलता था मेरी बात मान लेते थे। कहने लगा, एक बात पे एक दफा एक सियासी आदमी गुजरा है, हफीज पीरजादा। कहने लगे, कौसर न्याजी था, हफीज पीरजादा था, बख्तियार, वो एक
وہ تھا یحییٰ بختیار، اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہنے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا۔ اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے گا۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی ڈھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی
روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے، رزق غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر سے۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا۔ یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ 10 سیکنڈ لگے، تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے، ایسے 1 منٹ 10 سیکنڈ، 1 منٹ ایسے 2 منٹ، اب بولیں 2 منٹ۔ ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا، ہم ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ۔ 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے 2 منٹ۔ اب بولو، اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال ہے۔ زندگی کے ہر نظام میں ناکام ہو چکا ہے شخص۔ باتیں میں کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے ساری باتیں چھوڑ، سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی ایسا نظام دے جس سے مجھے برکت کا کوئی ذرہ مل جائے اور مجھے برکت مل جائے۔ مجھے بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا کہ برکت کچھ ہوتی ہے، اور برکت کر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہیں، اور برکت اگر کسی کے گھر آ جائے تو اس کا مٹی سونا ہو جاتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ برکت کہنے لگا چھوڑ ساری باتیں، مجھے کوئی برکت دے دے کہیں سے اور برکت مل جائے، میرا کام بن جائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔